السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حس و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ طلاق کا نام سن کر زری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اندر کی جانب دوڑی اور کمرے میں رکھے ہوئے صندوق کے اوپر نیچے کرنے لگی۔ اس پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری تھی۔ وہ اس ہنگامے بوکراہٹ کی وجہ سے بھول گئی کس نے کون سے صندوق میں طلائی چوڑیاں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک صندوق کا سامان الٹ پلٹ کرتی گئی۔ اس تلاش میں خاصا وقت گزر گیا، پھر اسے اپنے ہاتھ روک دینا پڑے کیوں کہہ رہا تھا، اب چوڑیوں کی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں بی۔ مقررہ وقت گزر چکا ہے۔ تمہارے گھر والے نے صرف 5 منٹ کی شرط رکھی تھی، اب وہ مدت گزر چکی ہے۔ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا خامد نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر وہاں موجود دوسرے افراد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زری نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا۔ وہ رونے کے دوران میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ جانے کون سے صندوق میں چوڑیاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ ہسٹری انداز میں چیخی، رک جاؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی چوڑیاں گرم کپڑوں میں صندوق میں رکھی تھی۔ وہ جنونی انداز میں مذکورہ صندوق کو کپڑوں میں نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی وہ تیز آواز میں بولتی جا رہی تھی، جیدے میں ابھی چوڑیاں تمہارے حوالے کرتی ہوں، بس 1 منٹ رک جاؤ، بس 1 منٹ۔ مختار حسین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھبکتے ہوئے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، خدا کو یہی منظور تھا۔ زری نے اپنے سسر کی بات انسنی کرتے ہوئے صندوق سے زیورات والی پوٹلی برآمد کر لی، پھر جیدے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، سب لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان میں پوری 5 چوڑیاں ہیں، پورے 10 تولے سونا ہے، میری طرف سے اسے جہاں چاہے دل چاہے پھینک دو، مگر مجھے طلاق نہ دو۔ جیدے نے غصے کے عالم میں سیاسی چوڑی والی پوٹلی جھپٹتے اور غراتے ہوئے بولا، اب اس آہوزاری سے کیا فائدہ حاصل، پہلے ہی سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا، لوگوں کو تماشا دکھا لیا، اب تو خوش، تم یہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہو، میں چلا۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر گھر سے نکل گیا۔ ایک عمر رسیدہ پڑوسی نے مختار حسین سے کہا، اب کیا ہوگا، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں۔ ایک دوسرا پڑوسی بولا، ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنایت بی بی تڑ سے بولی، مولوی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے، سب کچھ واضح ہے، میرا بیٹا مرد ہے، وہ ہمیشہ مردوں والی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے، اس نے زری کو طلاق دے دی ہے، اب یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی، یہ عورت تو اس گھر میں رہنے کی قابل ہی نہیں۔ پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لینا ضروری ہے، وہی پڑوسی بولا جس نے مولوی صاحب سے مشورہ لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ شرع کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سب اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر خالی ہو گیا، بس گھر کے مکین رہ گئے۔ زری کسی جھوٹ کی طرح سر جھکائے ایک جانے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی۔ جیدہ رات کے گھر آ گیا تھا اور اطمینان سے چارپائی پر پھیل کر سو گیا تھا، اس کی دانش میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح گاؤں والے مولوی صاحب کو پکڑ لائے اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ مولوی نور الدین کے پوچھنے پر جیدے نے بتایا کہ وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بکواس کرتا رہا ہے، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور چاہتا ہے کہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی نور الدین نے استفسار کیا، کیا تم اس وقت نشے میں تھے؟ اس نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی خاطر جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں تھا، میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا تم اس وقت حالت سکر میں تھے؟ جیدے نے الجھن امیز نگاہوں سے مولوی نور الدین کی جانب دیکھا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالت سکر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی میں اس وقت سکر میں تھا، جیدے نے جلدی سے کہا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غصے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اپنے بیوی کو کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ جناب میری تو مت ہی ماری گئی تھی، ورنہ بھلا میں ایسی بات سوچ بھی سکتا تھا، وہ مکاری سے بولا۔ مولوی نور الدین اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا، اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب زری نے کسی بھی صورت میں چوڑے دینے سے انکار کر دیا تو تم نے کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولا، تمہارا جھوٹ پکڑنے کے لیے کئی عینی شاہد یہاں موجود ہے۔ جیدے نے ایک نظر دائیں بائیں بیٹھے افراد پر ڈالی، ان میں سے 2-3 ایسے چہرے بھی تھے جو رات ہنگامے کے وقت موقع پر موجود تھے۔ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا، جناب میں نے زری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حاضرین میں موجود ایک شخص نے جیدے کے ٹکتی ہوئی زبان کو سہارا دیا۔ مولوی نور الدین نے اس سے پوچھا، کہ تم نے یہی الفاظ ادا کیے تھے؟ جی الفاظ تو یہی تھے، مگر میں اس وقت بس۔ مولوی نور الدین ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود کہا،
ایسی صورت میں تمہیں حالت سکر میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں تمہاری حالت پر سوائے افسوس کرنے کو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ذری سی تصدیق کی۔ بی بی، کیا تمہارے خاوند نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو تمہیں اس کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے کانوں نے یہ الفاظ سنے تھے؟ جی ہاں۔ مولوی نور الدین نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر دی تھی؟ نہیں مولوی صاحب، 1000 کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پائی تھی، زری نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بس تو بی بی، تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم جیدے کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، شریعت تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیتی، تم فوری طور پر اپنے راستے الگ کر لو۔ خدا کی اتنی جلدی نہ کریں مولوی صاحب۔ زری مولوی نور الدین کے قدموں میں گر کر زور کتا رونے لگی۔ میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ جیدے کی ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا، جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی تو نانی دادی سوفنے میں آ جائے گی۔ تم نے میرے بیٹے کی قدر نہیں کی، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ قصہ مختصر مولوی نور الدین بے یار و مددگار زری کو اپنے گھر لے گیا۔ چند روز بعد جیدہ مولوی صاحب سے ملا اور درخواست کی، مولوی صاحب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، خدا را کوئی سبیل کرے، میں زری سے دوبارہ نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ اور شریعت کو تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ مولوی نور الدین اس کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ دین میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے جو میں تمہیں کے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ جیدہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، مولوی صاحب ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی، بس ایک ہی صورت ہے۔ مولوی نور الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا، حلالہ، تم حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جیدے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ منمناتی آواز میں بولا، یعنی پہلے زری کسی اور شخص سے شادی ہوگی، پھر وہ شخص اسے طلاق دے گا اور اس کے بعد کہیں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں گا؟ حلالہ کی یہ تشریح موضوع نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ شخص طلاق دے دے گا تو حلالہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے۔ یہ تو بڑی رفڑ والی بات ہو جائے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ زری بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ مولوی نور الدین نے ایک اور پہلو اجاگر کیا۔ جیدہ نے مولوی صاحب کے گھر کے کئی چکر لگائے، مگر اس کے حسب منشا بات نہ بن سکی۔ آخر وہ مایوس ہو گیا۔ آخری مرتبہ سے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا، مولوی صاحب میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، زری اگر شادی کرے گی تو مجھ سے کرے گی، ورنہ میرے سوا وہ جس شخص سے بھی شادی کرے گی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ جیدہ زری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ 2 سال تک اس کے ساتھ رہی تھی، اس دوران وہ اکثر لڑتے جھگڑتے رہے تھے۔ ان کی زندگی شاید ہی خوشگوار لمحہ آیا ہو، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ زری کے لیے مرا جا رہا تھا؟ دل کے معاملات عجیب ہوتے ہیں، بعض اوقات نفرت اور محبت شانے سے شانہ ملا کر اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ شاید جیدہ بھی کسی ایسی ہی واردات قلبی سے گزر رہا تھا۔ پھر زری کی شادی عبدالغفور سے ہو گئی۔ ایک ماہر جواری ہار گیا، ایک 50 سالہ بوڑھے نے اسے مات دے دی تھی۔ جیدہ بظاہر ہار کر بھی جیت گیا تھا، اس کا دعویٰ سچا ثابت ہوا، زری سے شادی کرنے والا زندہ نہیں تھا۔ چاچا غفور یہ بازی جیت کر ہار گیا تھا، اس نے پہلا داؤ کھیلا تھا اور زندگی ہار بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد مختار حسین اور اس کی بیوی عنایت بی بی میرے پاس آئے۔ وہ اپنے بیٹے جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ مختار حسین نے کہا، تھانے دار صاحب میرا بیٹا 2 دن سے غائب ہے، اسی روز سے جب زری کی شادی ہوئی تھی، آپ اسے تلاش کریں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جیدہ گاؤں میں نہیں تھا۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، آپ کا بیٹا 2 دن سے غائب ہے اور آپ رپورٹ درج کرانے اب آئے ہیں؟ وہ اکثر 1 آدھ دن گھر سے باہر بھی رہ لیتا ہے، مختار حسین نے بتایا۔ ہم نے سوچا دوسرے دن گھر آ جائے گا، مگر اب تو پورے 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تم نے خود بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مختار حسین کے بجائے عنایت بی بی نے جواب دیا، یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے تھانے دار صاحب، میرا بیٹا خود نہیں گیا بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے عنایت بی بی کی دخل اندازی اور طرز تکلم سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے استفسار کیا، تم کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کس نے اغوا کیا تمہارے بیٹے کو؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اور کس نے اغوا کرنا تھا جی، یہ اسی کلموہی کا کارنامہ ہے، حالانکہ زری ایک گوری چٹی عورت تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی پر خامخواہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، مختار حسین جلدی سے بولا، مگر تم باز نہیں آئی۔ وہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے مخاطب ہوئی، تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ ایک جیدے کی دشمن ہے، مجھے تو وہ کبھی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں تو تم سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ اس منحوس کو دفع کرو، اب دیکھ لے تم نے نتیجہ۔ آخری جملہ اس نے مختار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زری کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے عنایت بی بی سے پوچھا، تم زری کا ذکر کر رہی ہو، میرا خیال ہے زری نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کی بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وہ خاصی تیسرا اور دکھائی دیتی تھی اور کسی حد تک خطرناک بھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کے تیور دیکھ کر لگایا تھا۔ آپ اب بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ سب اسی حرامزادی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنے یار مولوی نور الدین کی مدد سے میرے بیٹے کو غائب کرایا ہے۔ جو منہ میں آ رہا ہے بکی جا رہی ہے۔ مختار حسین غصے نے اسے گھورا۔ مجھے تھندار صاحب سے بات کرنے دو۔ کیا بات کرے گا؟ تو نے تو منہ میں گھونگنیاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ تود کار پر اتر آئی۔ میں کہتا ہوں چپ کر جا، کھپ نہ ڈال۔ عنایت بی بی کی بنسبت اس کا شوہر خاصا معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وہ ہاتھ میں جا کر بولی، کیسے چپ کر جاؤ؟ میرا جوان جہان بیٹا گم ہو گیا ہے۔ ڈائن کھا گئی میرے بچے کو۔ اب اس ستیہ ناس کی بچی کو تھانے میں بند کرے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی کو بھی ڈالے حوالات میں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ پر افسر لگی ہوئی ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، میں اپنا کام اچھی طرح کرنا جانتا ہوں بی بی، تم مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میں نے مختار حسین سے پوچھا، جیدے نے تو 3-4 ماہ پہلے زری کو طلاق دے دی تھی۔ نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ وہ مولوی نور الدین اور متوفی عبدالغفور کو خطرناک سزائی کی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میری گھر والی کا خیال ہے سرکار، معتدل لہجے میں بولا۔ میں تو صرف جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ میرا بیٹا گم نہیں ہوا، اسے گم کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، اس صد قسمی کے کئی یار تھے۔ وہ تو شادی سے پہلے بھی نائیوں کے منڈے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جیدی کی تو مت ماری گئی تھی جو اسے گھر میں لے آیا۔ ایسی آوارہ اور بدماش عورت کو تو گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ چٹا جھاٹا تے عقل دا گھاٹا۔ مختار حسین نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، چل جا، تو جا کے باہر بیٹھ، میں خود بات کرتا ہوں تھانے دار صاحب سے۔ تم تو اس پھپا کٹنی کی حمایت ہی کرو گے، کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر میں پورے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی اس تیرا تالنی کی کرتوت۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو بی بی، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں خود ہی بلا لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ وہ بولا، جناب میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کے لیے پریشان ہوں۔ میں خامخواہ کسی پر شک کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ اب میرے بیٹے کو تلاش کریں۔ اور جب وہ تمہاری بیوی سنا کر گئی ہے، ساس بہو کی کبھی بن ہی نہیں سکتی جناب۔ وہ بولا، اب تو رشتہ بھی کب کا ختم ہو چکا ہے، مگر میرے گھر والی کے من میں زری کے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، وہ نائیوں کی منڈے کا کیا چکر ہے؟ جیدے کی شادی سے پہلے یہ بات سننے میں آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد گویا ہوا، نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ زری کے راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کس نے پکڑا تھا؟ فقیر محمد حلوائی نے۔ اس کے باوجود بھی جیدے نے زری سے شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جناب، ہماری کہاں سنتا ہے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس لڑکی کے ساتھ زری کی شادی سے پہلے راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کا نام تو ذوالفقار ہے جی، پر وہ زلف تراش کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے زلفی کا نام پتہ اور فقیر محمد حلوائی کے بارے میں چند اہم ضروری باتیں پوچھنے کے بعد، مختار حسین تمہارا کیا اندازہ ہے تمہارا بیٹا کہاں جا سکتا ہے؟ اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا تو خود تلاش نہ کر لیتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی عیاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو جلد از جلد تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر اس دوران تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تمہارے بیٹے کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے جناب، میں فوری طور پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جیدے کے اچانک منظر سے غائب ہو جانے کے بعد صورتحال گھمبیر ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو متوفی عبدالغفور چاچا کو قتل کی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ مولوی نور الدین کو بھی اس نے کئی بار ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس رات عبدالغفور والا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بعد سے جیدہ بھی لاپتہ تھا۔ جیدے کی ماں کا شک بلکہ دعویٰ تھا کہ اس کے بیٹے کی گمشدگی میں مولوی نور الدین اور بیوہ زری کا پورا ہاتھ تھا۔ عنایت بی بی نے جس انداز میں زری کی کردار کشی کی تھی، اس نے اس کے دل میں پوشیدہ نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل کئی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ عبدالغفور کی حیرت انگیز موت، جیدے کا غائب ہو جانا اور ماضی میں زری کے کسی زلفی نامی لڑکے سے تعلقات، جو یوں سوچتا چلا جا رہا تھا، میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے تفتیش کے آغاز سے کوئی اشارہ، کوئی سرا چاہیے۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں مجھے سلطان دادا سے ملنا چاہیے۔ سلطان دادا اس گاؤں میں جوئے کا اڈا چلاتا ہے۔ دراصل وہ پولیس کا مخبر تھا۔ اس نے بعض انتہائی پیچیدہ اور ناقابل حل معاملات میں پولیس کی بھرپور مدد کی تھی، اس لیے پولیس بھی اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جیدہ پابندی سے سلطان کے اڈے پر جایا کرتا تھا، بلکہ جس رات اس نے زری کو مشروط طلاق دی تھی اس رات بھی وہ جوئے کے اڈے پر ہی آیا تھا، اور جہاں وہ 1200 روپے کا مقروض ہو چکا تھا جو اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر ادا کرنے تھے۔ سلطان سے جیدے کی تلاش کے سلسلے میں خاصی مدد مل سکتی تھی۔
تاہم سلطان کے اڈے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے باری باری مولوی نور الدین اور زری سے بھی ایک ملاقات کر لی تھی، مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا میں نے سب انسپیکٹر محمد اعجاز کو ساتھ لیا اور جوئے کے اڈے پر پہنچ گیا۔ دن میں سلطان کا وہاں ملنا ممکن نہیں تھا، اڈے کی رونق رات ہی کو ہوتی تھی۔ ہم نے احتیاط کی تھی کہ وہاں سادہ لباس میں گئے تھے۔ سلطان نے مجھ پر نظر پڑتے ہی پہچان لیا، پھر وہ مخصوص کمرے میں لے گیا۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سرکار کیسے زحمت کی، مجھے تھانے بلا لیا ہوتا، ہم بہت ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میں نے کہا، تم یقیناً ہماری مدد کر سکو گے۔ سو بسم اللہ ملک صاحب، بندہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، گزشتہ 2 دن سے جیدہ غائب ہے، آج اس کا باپ اور ماں بھی تھانے آئے تھے۔ اچھا؟ سلطان نے حیرت امیز انداز میں کہا، کہاں غائب ہو گیا وہ انترا؟ یہی جاننے کے لیے میں خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے آخری مرتبہ سے کب دیکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ کو سوچنے کے بعد بولا، شاید 2 روز پہلے جمعے کا دن تھا، اس کے بعد نہیں آیا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، پھر بولا، ٹھہرے میں بھی آتا ہوں۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی خاطر توازی کے لیے کچھ لے آؤں۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں سلطان، ہم اس وقت بہت جلدی میں ہیں۔ خاطر توازی ادھار رہی، تم ہمیں جیدے کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی جلدی کسی شخص کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیدہ جیسے مر ہی گیا ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ بجھارتے نہیں ڈالو سلطان، میں نے کہا، سیدھی بات بتاؤ، تم کون سے واقعے کا ذکر کر رہے ہو؟ جب جیدہ اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا تھا، وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس نے زندگی کا عجیب و غریب داؤ لگایا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ، کہیں تم اس رات کا ذکر تو نہیں کر رہے جب جیدے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق والی بات تو دوسرے دن مجھے معلوم ہوئی تو جناب اس نے بتایا، میں نے زندگی بھر جوا کرایا ہے، مگر اس رات جو کچھ یہاں پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرے اس تفسیر پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس رات جیدے اور فیروز شام میں ٹھن گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی جیبیں خالی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ جیت ہار کو انہوں نے موت اور زندگی کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ جیدہ بہت اچھا جواری تھا، مگر اس رات ہر بازی پر فیروز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا۔ انہوں نے کھیل کا آغاز نکا پورے سے کیا تھا۔ نکا پور پنجاب کے دیہاتوں میں کھیلے جانے والے ایک قسم کا سٹہ ہے، جس میں 4 داؤ، نکابہ معنی 1، دوابہ معنی 2، تریابہ معنی اور پوربہ معنی 4 ہوتے ہیں۔ 3 داؤ پر رقم لگائی تھی جی، چوتھا داؤ سٹا کھلانے والے کا ہوتا ہے۔ اس وقت دونوں ہی آپس میں کھیل رہے تھے اور فیروز شاہ مسلسل جیت رہا تھا۔ ایک آدھ بازی جیدے نے بھی جیتی، مگر وہ معمولی رقم تھی۔ آخر کار جیدے کی جیب خالی ہو گئی۔ فیروز اٹھنے لگا تو جیدے نے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ جا کہاں رہے ہو شہزادے، ابھی تو بازی شروع ہوئی ہے، تمہاری جیبیں تو میں نے خالی کر دی ہیں۔ فیروز نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اب کیا تن کے کپڑے بھی داؤ پر لگا دو گے؟ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولا، نانا بابا نا، میں تمہیں ننگا نہیں کر سکتا۔ مسلسل ہار نے جیبیں کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ غرا کر بولا، میری جیبیں خالی ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، میں مر تو نہیں گیا؟ تم بیٹھو، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اب کیا قرض لوگے؟ فیروز طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا، بھائی میں تو چلا، اتنا ہی کافی ہے، میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ جیدہ مرنے مارنے پر تل گیا، تمہیں صبح تک میرے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ فیروز جیدے کے خطرناک تیور دیکھ کر ذرا نرم پڑ گیا۔ جیدے نے 2-4 دوستوں سے کچھ رقم ادھار لے کر کھیلنا شروع کر دیا، مگر آج تو جیسے ہار اس کے مقدر میں لکھتی گئی تھی، وہ ادھار لی ہوئی رقم بھی چند بازیوں میں ہار گیا۔ فیروز شاہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، جیدے جا کر آرام سے سو جاؤ، اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اچھی خاصی رقم کا بندوبست کر کے آنا۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا فیروزے، جیدے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میں نے تمہیں کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میرا راستہ چھوڑ دے جیدے۔ جیدہ اور پھیل کر کھڑا ہو گیا، پھر فیروز کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، ایک بازی اور ہوگی فیروزے۔ فیروز نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھ سے الجھنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا جیدے، میں نے بہت سے بندے پھڑکائے ہیں۔ وہ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی دھن میں بولا، صرف ایک بازی، آخری بازی۔ اوئے داؤ پر ماں کا سر لگاؤ گے؟ فیروز نے پوچھا، ہماری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور یہ بازی میں جیت کر دکھاؤں گا، وہ خوابناک لہجے میں بولا، جیسے اس نے فیروز شاہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہاں پر موجود تمام جواری اپنا کھیل روک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے جیدے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا تم نشے میں ہو؟ نہیں دادا، میں کھیلتے ہوئے نہیں پیتا۔ پھر بیوقوف جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ گھر چلے جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی ایک کی لاش گرے گی دادا، میں جیت کر دکھاؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے برہمی سے پوچھا، اب کیا اپنی گھر والی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں۔ جیدے کے جواب میں چاروں طرف چمگویاں ہونے لگی۔ فیروز شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا،
کیا واقعی اپنی بیوی کو داؤ پر لگانا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا ہے، جیدہ سپاٹ لہجے میں بولا، اور یہ بازی میری مرضی کی ہوگی۔ اس مرتبہ ہم نکاح پر نہیں کھیلیں گے، بلکہ یہ بازی تاش سے کھیلی جائے گی۔ اگر میں جیت گیا تو تمہارے پاس جتنی رقم ہے وہ میری ہو جائے گی، اور اگر میں ہار گیا تو میں اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اپنی زبان سے پھرو گے تو نہیں؟ یہ مردوں والی زبان ہے۔ او یار، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ فیروز نے وہاں پر موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اپنی گھر والی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، جید نے پھکار کر کہا۔ میں اسے داؤ پر لگاؤں یا اس کا اچار ڈالوں، اسے قتل کر ڈالوں یا کالے چوروں کو فروخت کر دوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ بھائیو گوار ہے نا، فیروز نے حاضرین سے کہا، بعد میں مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ قصہ مختصر، فیروز کے پاس موجود تمام رقم کو شمار کیا گیا، وہ کل 1200 روپے تھی۔ جدی کی فرمائش پر تاش کی نئی گڈی کھولی گئی اور اس کی ایما پر منگ پتہ کا کھیل کھیلا جانے لگا۔ جیدہ یہ بازی بھی ہار گیا۔ چاروں طرف سے تھو تھو ہونے لگی، ہر شخص اس کو ملامت کر رہا تھا۔ 1200 کو عوض اس نے جوئے میں اپنی بیوی ہار دی تھی۔ لوگوں کے لان تان کرنے پر جیدے کی غیرت نے جوش مارا، شاید اسے ہوش آ گیا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ لوگ تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اور اس نے اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا۔ جلد ہی صورتحال کی سنگینی اس پر آشکار ہو گئی۔ اب اس کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر مدنی چھائی ہوئی تھی، اور وہ باری باری ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس موقع پر فیروز شاہ نے حیرت انگیز ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جیدے کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اگر تم 1 گھنٹے کے اندر 1200 روپے کا انتظام کر لو تو میں جوئے میں جیتی ہوں تمہاری بیوی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ جیدے نے بس اتنا کہا، دوسرے لمحے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس نے 400 روپے کی رقم اور 5 عدد طلائی چوڑیاں فیروز شاہ کے حوالے کی اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان نے واقعے کی تفصیل مکمل کی تو میں نے سوال کیا، تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ جیدہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں خود حیران ہوں کہ وہ کیسے غائب ہو گیا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آخری مرتبہ جب جیدہ تمہارے اڈے پر آیا تو کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے اس کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس نے بتایا، خاص طور پر اس رات والے واقعے کے بعد سے، جب اس نے فیروز شاہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیوی کو داؤ پر لگایا تھا۔ جیدہ کچھ زیادہ ہی زود رنج ہو گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پر دوسرے اجلجن رکھتا تھا، مارنے پر تل جاتا تھا۔ چند روز پہلے شہاب علی سے بھی اس کی کافی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شہاب علی عرف شہابو کا نام سن کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ شہابو خاصا بدنام شخص تھا، تھانے میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ بات کیا ہونی تھی ملک صاحب؟ سلطان نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ان کے درمیان کس مسئلے پر تتکار ہوئی تھی۔ پھر جب شہابو نے بیوی کو داؤ پر لگانے کا تانا دیا تو جیدہ فوراً آگ بگولا ہو گیا۔ تیش میں آ کر اس نے شہابو کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کوئی مار پیٹ بھی کی تھی؟ وہ بولا، مار پیٹ بھی ہو جاتی اگر کچھ لوگ مداخلت کرتے۔ جیدہ تو گالم گلوچ پر اتر آیا تھا۔ شہابو کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ میں نے شہابو کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا، ورنہ وہ جیدے کی لاش گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہابو جیسے خطرناک لوگوں سے کوئی بات بعیدت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، ممکن ہے جیدے کی گمشدگی میں بلا واسطہ یا بالواسطہ شہابو کا ہاتھ ہو۔ اس واقعے کے بعد جیدہ اڈے پر آیا تھا؟ نہیں، میں نے اس کے بعد جیدے کو نہیں دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں نے سلطان کو خریدنے کی کوشش کی، تمہارا کیا خیال ہے جیدے کی گمشدگی میں شہاب علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، اس نے کہا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ تمہیں جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں کسی طرح کی سنگن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اپنے طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اڈے سے نکل آیا۔ سلطان سے ملاقات کے بعد مجھے سوچ کے نئے زاویے مل گئے تھے۔ اب میرا رخ تھانے کی طرف تھا۔ ان دنوں سورج غروب ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی تھی اور کاروباری زندگی سمٹ جاتا تھا۔ میں جب گاؤں کے گنجان آباد حصے سے گزر رہا تھا تو فقیر محمد حلوائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے سلام کیا۔ اس نے میں سادہ لباس میں بھی پہچان لیا۔ ایسا ہی محمد اعجاز میرے ساتھ تھا۔ سرکار خیریت تو آپ اس وقت گاؤں میں؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں ذرا چودھری حشمت علی کی طرف گیا تھا، میں نے بہانہ کیا، کچھ ضروری کام تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، مجھے یاد آیا تم سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہے، صبح تھانے آ جانا۔ اس نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تھانے؟ میرا مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے زری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ کون زری؟ وہ بھی تک پریشان تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ اعجاز نے کہا، وہی زری جس سے تم نے نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایسے تاثر نظر آئے جیسے اچانک سے کچھ یاد آ گیا ہو۔ بولا،
اچھا وہ تو بس ایک معمولی سا واقعہ تھا، آپ کی اجازت ہو تو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کل پر بات ڈالنا اچھا نہیں، جو کام بھی ہو سکتا ہے اسے کر لینا چاہیے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بالکل سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو سمجھ لو تم اندر بھی ہو سکتے ہو۔ مائی باپ میں آپ کا بچہ ہوں، وہ گھگیا کر بولا، میں بھلا آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ محمد اعجاز نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ ملک حورانو ساری بات بتا۔ وہ بتانے لگا، ایک رات میں معمول کے مطابق دکان بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ جب کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا تو مجھے یاد آیا کہ دن بھر کی بکری تو میں دکان پر ہی بھول آیا ہوں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ان دنوں اکا دکھی چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ فوراً جاؤں اور دکان سے پیسے لے آؤں۔ اس کا مشورہ مناسب میں فوراً دکان پر پہنچ گیا۔ میری دکان کے آگے اچھا خاصا بڑا تھڑا بنا ہوا ہے۔ میں جس تخت پر مٹھائیوں کے تھال سجاتا ہوں، دکان بند کرنے کے بعد اسی تخت کو تھڑے کے ساتھ لمبائی کے رخ پر کھڑا کر دیتا ہوں۔ میں نے دکان کھولنے کے تالے میں چابی لگائی تو مجھے تخت کے نیچے کچھ پسر کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا اور میرا ہاتھ رک گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پوری توجہ سے کان تخت کی جانب لگا دیے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی اور گھبراہٹ سے لبریز تھی۔ اس نے میرے متعلق اظہار کیا، شاید وہ چلا گیا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ آواز خاصی مدھم مگر نسوانی لہجہ واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ ٹھہر جاؤ، ابھی باہر مت نکلنا، مردانہ آواز نے اسے تنبیہ کی۔ پہلے میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دو دل فریضہ محبت ادا کر رہے تھے۔ پہلے تو میرے جی میں کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں، مگر میرا ضمیر اس چشم پوشی پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر میں ایسے واپس نہیں جا سکتا تھا، دکان سے رقم نکالنا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو ڈرا دھمکا دوں گا۔ اگر یوں ہی چوری چھپے ملتے رہے تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ تو لوں کہ وہ کون ہے، بعد میں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس سے پہلے کہ لڑکا جھانک کر بیرونی صورتحال کا جائزہ لیتا، میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا۔ لڑکے نے آؤ نہ تاؤ دیکھا، مجھے کبڈی کا ایک داؤ لگا کر نکل گیا، مگر لڑکی گھبراہٹ کے باعث وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس اچانک پڑنے والے افتاد سے ہراسہ تھی۔ میں نے لڑکی کو نیم تاریکی میں فوراً پہچان لیا۔ وہ زمان خان کی بیٹی زرینہ عرف زری تھی۔ میں نے غصے میں سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، آپ اس لڑکے کو بھول جائے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ جو زری کو بیچ میں دار چھوڑ گیا تھا، زری اس کے نام پر بھی پردے ڈال رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نام تو تم اس کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس خود ہی گلوا لے گی تم سے اس بزدل کا نام۔ پولیس کے ذکر سے وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے ہی کہی تھی۔ اس نے رک رک کر بتایا، اس کا نام زلفی ہے۔ اچھا، وہ غلام غوث نائی کا لڑکا؟ جی وہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس اچانک سنائی دینے والی آواز نے مجھے چکا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے عقب میں زمان خان کھڑا تھا۔ زمان خان نے میرے ساتھ زری کو کھڑے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ چند لمحے میں مشکوک نظروں سے گھورتا رہا، پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ابا، وہ کلائی میں ذرا کام سے پھوپھی جیرا کے گھر گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ زمان خان غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس وقت میری بیٹی کو کیوں گھیرے کھڑے تھے؟ زمان خان کے جارحانہ انداز نے مجھے بھی تاؤ دلا دیا۔ میں نے کہا، اوکھے کیوں بولتے ہو خان بہادر؟ میری زبان نہ کھلواؤ اور اللہ بیلی ہو جاؤ۔ میں تم جیسے بوڑھوں ٹھڈوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے نفرت امیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تمہاری تو آنکھیں چغلی کھا رہی ہیں، سیدھی طرح ساری بات بتا دو ورنہ مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں اس کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص سمجھ نہیں رہا تھا، مصالحت کے بجائے لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ میں بندہ ہوں ذرا دوسری قسم کا، اس نے خوخار لہجے میں کہا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کا راستہ روکنے کی؟ خان جی، میں تو تمہاری بیٹی کی خاطر چپ تھا مگر تمہیں تو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر سچ جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، تمہاری لاڈلی نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ رات کی اس تاریکی میں تمہارا نام روشن کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہے تو گھر جا کے بیٹی سے تصدیق کر لو۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے مزید کہا، میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو لگتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چند ماہ بعد زمان خان نے زرینہ کی شادی جیدے سے کر دی۔ فقیر محمد سے دو چار باتیں مزید کرنے کے بعد میں تھانے چلا آیا۔ میں نے سوچا زلفی کو دوسرے روز تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں جیدے کے لیے یقیناً کوئی خیر کے جذبات نہیں تھے۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا جیدے نے اس سے شادی کر لی تھی۔ زلفی کے دل میں جیدے کے لیے نفرت پائی جانا لازمی بات تھی، اور رقابت کی نفرت سے تو بڑی کتی شے ہوتی ہے۔ ایسے ایسے کام کروا دیتے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
جیدے کی گمشدگی کے بعد زلفی کی ذات شک سے بالاتر نہیں تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا۔ 2 افراد میرا خصوصی ٹارگٹ تھے، شہاب علی اور زلفی زلف تراش۔ شمینہ ڈیوٹی دینے والے عملے کو میں نے کچھ ضروری ہدایات دی، پھر روز نامچے کا جائزہ لینے کے بعد گھر چلا گیا۔ دوسرے روز میں تھانے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار غلام رسول نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، جیدے کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی لاش قبرستان والی جھاڑیوں میں پڑی ملی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس نے بتایا، ASI اللہ دتا صاحب 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر گئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کے پھر پوچھا، تھانے میں اطلاع دینے کون آیا تھا؟ پنڈ کے کچھ لوگ تھے، ان میں جیدے کا باپ مختار حسین بھی تھا۔ لاش کس نے دریافت کی تھی؟ مجھے زیادہ باتیں تو معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ اللہ دتا صاحب ہی مختار حسین کی بات ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم SI اعجاز کو میرے پاس بھیج دو، ہم موقع پر جائیں گے۔ حوالدار نے بتایا، محمد اعجاز تو بھی نہیں آئے سر، وہ جیسے ہی آئے اسے قبرستان بھیج دینا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں وہی جا رہا ہوں۔ یس سر۔ حوالدار نے دونوں پاؤں جوڑ کر سلوٹ مارا۔ میں تھانے سے نکل رہا تھا کہ SI اعجاز محمد آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔